السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی حافظ محمد آصف، آپ نے سوال پوچھا اس بیان کے تعلق سے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال ہوا، اسلام میں شادی کے لیے لڑکا لڑکی کا بالغ ہونا ضروری ہے؟ کہا ضروری ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی جہالت ہے یا کم علمی یا بے علمی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ اسلام میں لڑکا لڑکی کا شادی کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے، تو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی جہالت کہیے یا لا علمی کہیے یا بے علمی کہیے، اور میں حسن ظن رکھتے ہوئے امید رکھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کو جب اپنی اس غلطی سے آگاہ کیا گیا ہوگا تو حضرت ڈاکٹر صاحب نے اس سے رجوع بھی کیا ہوگا۔ شادی کے لیے اسلام نے بالغ ہونے کی شرط نہیں لگائی۔ کم عمری کے اندر نکاح بھی ہو سکتا ہے اور کم عمری کے اندر ہی لڑکی کی رخصتی بھی کی جا سکتی ہے، جیسا کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 6 سال کی عمر میں جناب سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا، ہاں جی، اپنے سے کئی گنا بڑے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور 9 سال کی عمر میں جناب سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دلہن بن کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئیں۔ تو چھوٹی عمر میں نکاح یا شادی درست ہے، بلوغت کی اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اس طرف ہمیں رہنمائی دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الطلاق پارہ نمبر 28 کے اندر مطلقہ عورتوں کی عدت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4 ہے، فرمایا اللہ رب العالمین نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، اور وہ عورتیں جو مایوس ہو گئی ہیں حیض سے، مطلب بڈھی اور بوڑھی ہو کر ان کا حیض ختم ہو چکا ہے، فرمایا تمہاری متعلقہ عورتوں میں سے ایسی عورت کو طلاق ہوئی کہ وہ بڈھی بوڑھی ہے اور اس کی بڑی عمر اور بڑھاپے کی وجہ سے حیض ختم ہو چکا ہے، اور اگر تم شک میں پڑو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ بوڑھی بڑی عمر کی عورت بڑھاپے میں حیض ختم ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، تو ایسی متعلقہ عورت کی عدت 3 ماہ ہے۔ اور فرمایا اسی طرح ان کی جو نہیں حائضہ ہوئیں، یعنی ابھی اس کو حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا، تو حیض کب شروع ہوتا ہے؟ بلوغت پر۔ حیض بذات خود بلوغت کی ابتدا ہے۔ جب بچی کو، لڑکی کو حیض شروع ہو جائے تو یہ حیض کی شروعات بلوغت کی شروعات ہیں۔ حیض کا آنا شروع نہیں ہوا تو وہ بچی لڑکی ابھی بالغہ نہیں ہوئی۔ بالغہ نہیں ہوئی تو کیا ہوئی؟ غیر بالغہ ہوئی، بلوغت کو نہیں پہنچی۔ تو اب طلاق کس کو ہوتی ہے؟ جس کی شادی ہو چکی ہو نا، ورنہ اگر کوئی ایسی لڑکی ہے، ایسی عورت ہے کہ نکاح ہوا اور بغیر رخصتی کے طلاق ہوئی، پھر قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 ہماری رہنمائی کرتا ہے کیا؟ کہ ایسی عورتوں کی سرے سے عدت کوئی ہے ہی نہیں۔ فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا۔ ایک عورت چاہے چھوٹی عمر کی ہے یا بڑی عمر کی ہے، شادی ہوئی، رخصتی سے پہلے خاوند نے طلاق دے دی، سرے سے کوئی عدت نہیں۔ الاحزاب پارہ نمبر 22۔ اور یہاں سورۃ الطلاق میں فرمایا کہ طلاق ہو گئی ہے اور اس بچی کو ابھی حیض نہیں آیا، وہ بالغہ نہیں ہوئی، تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 ماہ ہے۔ تو کم عمری میں
بالغ ہونے سے پہلے نکاح بھی درست، شادی رخصتی بھی درست، اور خاوند کا بیوی سے ہم بستری کرنا بھی درست۔ اب یہاں بریکٹ میں اتنا یاد رکھ لیں، کچھ ملکوں کے قوانین میں ہے کہ بلوغت سے پہلے نکاح کرنا قانوناً جرم ہے، تو ایسا قانون جوتے کی نوک پہ۔ کیوں؟ ہم قانون کے بندے نہیں ہیں نا، ہم کسی ملک کے بندے بھی نہیں ہیں، ہم مٹی کے بندے بھی نہیں ہیں، ہم ہیں نحن عباد اللہ۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت جملہ ہے، صدقے تیواری جاؤں۔ ہم ہیں اللہ کے بندے، تو اللہ کے بندوں پر اللہ کا قانون قرآن اپلائی ہوگا۔ کوئی اور قانون جو قرآن و سنت کے خلاف ہو وہ جوتے کی نوک پر۔ تو ذاکر نائک صاحب کی یہ جہالت کہیے یا لا علمی کہیے کہ شادی کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے، شادی کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں ہے۔ دوسرا، جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال کیا اسی نوجوان نے کہ اگر لڑکی لڑکا بالغ ہیں اور بغیر ماں باپ کی اجازت کے شادی کر لیتے ہیں، نکاح ہو جائے گا؟ کہا کہ ضروری نہیں ہے، بہتر ہے اجازت۔ تو جواب یہ ہے کہ کوئی بھی عورت نکاح کرتی ہے، وہ چاہے بلوغت سے پہلے کرے، بلوغت کے بعد کرے، کنواری کرے، مطلقہ کرے، بیوہ کرے، خلع یافتہ کرے، کوئی بھی عورت ہے وہ نکاح کرتی ہے تو ولی کی اجازت ضروری ہے، اور ولی مرد ہوگا، عورت نہیں ہوگی۔ باپ ہے، باپ ولی ہوگا، باپ مر گیا تو بھائی وغیرہ ہیں وہ ولی ہوں گے، بغیر ولی کی اجازت کے نکاح نہیں ہوگا۔ کہاں پر نہیں ہوگا؟ اس پر بھی قرآن مجید فرقان حمید ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 میں فرماتے ہیں، پہلے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نہ تم نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے، تو کسی مشرک عورت سے ہم نے نکاح نہیں کرنا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ تم نکاح میں دو مشرک مردوں کے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ کس کو نکاح میں نہ دو؟ اپنی بہن کو، بیٹی کو۔ مسلمان عورت کا نکاح کافر کے نکاح میں مت دو۔ کیا مطلب؟ عورت اپنا نکاح بغیر ولی کے نہیں کر سکتی، عورت کا نہیں کر سکتی، بغیر ولی کی اجازت کے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور یہی بات امام المحدثین امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کتاب النکاح میں لے کر آئے۔ اہل حدیث کا، اہل سنت کا یہ موقف ہے، بغیر ولی کی اجازت کے نکاح نہیں ہوگا۔ امام بخاری ان الفاظ کو بطور باب لائے، اور امام ترمذی اور نسائی اور دیگر ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی اسے باقاعدہ حدیث لے کر آئے، لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کی اجازت کے نکاح نہیں ہوگا۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 اس پر دلالت کرتی ہے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کی اجازت کے نکاح نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر وہ لڑکی اور ہر وہ عورت جو اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہے، بھلے کورٹ میرج کرے، مدرسہ میرج کرے، یا کہیں اور چھپ چھپا کے منہ کالا کریں، ایسا نکاح ہرگز نہیں ہوگا۔ تو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی لا علمی ہے یا کم علمی کہیے، یا ان کا ایک موقف ہے، تو یہ موقف بھی دونوں کے دونوں کہ شادی کے لیے بلوغت کا ضروری ہونا یہ درست نہیں ہے، بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کا ہونا یہ بھی درست نہیں ہے، دونوں ہی فیک ہیں۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ جس پر سورۃ البقرہ نے اور سورۃ الطلاق نے اور امام بخاری کی بخاری نے، خیر بخاری میں امام بخاری نبی علیہ السلام کی حدیث لے کر آئے ہیں اور دیگر محدثین بھی، اور خود نبی علیہ السلام کی بات بھی کہ بغیر ولی کی اجازت کے نکاح نہیں ہوگا۔ اس لیے ایسے لڑکے لڑکیاں
جو لڑکی بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر لیتی ہے، جج کے سامنے کرے یا مولوی کے سامنے کرے، وہ جب تک اس مرد کے ساتھ تعلقات بنائے رکھے گی وہ زنا پر، بدکاری پر مبنی ہوں گے۔ اب یہاں میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ اس ویڈیو بیان کے اندر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی، میرے والد نے میری شادی کر دی، مجھے خوش نہیں ہے، آپ نے نکاح ختم کرا دیا۔ تو بھائی یہی تو حدیث دلیل ہے کہ بغیر ولی کی اجازت کے نکاح نہیں ہے۔ باپ نے اگر نکاح کر دیا، بیٹی کا بھائی نے نکاح کر دیا، بہن کا نکاح ہو گیا۔ اب یہ جو حدیث ذاکر صاحب نے بیان کی ہے یہ تو خلع پر مبنی ہے۔ کسی عورت کا اس کا ولی نکاح کر دیتا ہے اور وہ نہیں خوش، اس کو وہ نہیں بسنا اور رہنا چاہتی ہے، تو وہ جا کر عدالت میں آئے اور یہاں آ کر خلع کے لیے کیس دائر کرے، عدالت ان کا نکاح ختم کر دے گی۔ لیکن آگے پھر ولی اس کا نکاح کرے گا، نکاح درست ہوگا۔ ہاں اگر ولی کافر ہے، مشرک ہے، بد عقیدہ ہے، یا بلا وجہ بچی بہن بیٹی کے نکاح میں آڑے آ رہا ہے، رکاوٹ بن رہا ہے، تو اس کی کافر مشرک اور بد عقیدہ کی بلا وجہ آڑے آنے والے کی ولایت ڈسمس ہوگی اور عورت کے گھر میں سے قریب کا، خاندان میں سے قریب کا کوئی شخص اس کا ولی بنے گا۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھ لیں، کوئی ایسی عورت ہے کہ جو آج مسلمان ہوئی ہے، کوئی ایسی عورت ہے کہ سیلاب، سونامی اور زلزلے میں سارا کنبہ ہلاک ہو گیا، تو وہ بھی ولی کی اجازت کے ساتھ ہی نکاح کرے گی۔ کون ولی بنے گا؟ اس کا ولی جج بھی بن سکتا ہے، علاقے کا ڈی سی اور ایس پی بھی، نمبردار ناظم بھی اس کا ولی بن سکتا ہے۔ تو بغیر ولی کی اجازت کے شادی ناٹ الاؤڈ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔